بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ و سنہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں بھی کتاب الصوم روزے کے مسائل. تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا رمضان کے روزے کی جو امپورٹنس ہے، سگنیفیکنس ہے، اور خاص طور پہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ جی نیکی ہے، جو اس کا ریوارڈ ہے، ورچو ہے. اور یہ ساری حدیثیں فضائل کی جو حدیثیں جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ بہت مدد دیتی ہیں روزہ رکھنے میں. ٹھیک ہے، مطلب انسان نہیں رکھ رہا تو اس کو ایک طرح سے موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اتنا اجر ہے، رکھ لو. یا پھر یہ ہے کہ رکھتی ہوئی مشقت ہو رہی ہے تو چلیں انسان جیسے دیکھیں نا، ایک مزدور کا معاملہ ہے. ایک مزدور 8 گھنٹے ٹوکری اٹھاتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شام کو میں نے چند پیسے لے کے گھر جانا اور اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. تو وہ 8 گھنٹے کی محنت جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے جب ہم مجاہدہ کر رہے ہوتے ہیں دین کے لیے، کوئی بھی عبادت ہے اس میں مجاہدہ تو ہے، اور روزے کی عبادت میں مجاہدہ ہے، تو جب ریوارڈ سامنے ہوگا، نو ڈاؤٹ وہ یہاں دنیا میں نہیں ملتا، آخرت میں ملتا ہے یا ملے گا. تو وہ حدیثیں اگر ہمارے سامنے ہوں گی تو پھر وہ مشقت جھیلنا، اٹھانا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. نیکسٹ کیا ہے، من یرخص لهم فی الفطر وتجب علیہم الفدیہ. مطلب جن لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے لیکن فدیہ ان کے لیے کیا ہے، ضروری ہے. تو اس میں ایک تو انہوں نے کہا جی شیخ کبیر، بوڑھا آدمی، مطلب اتنے بڑھاپے میں پہنچ گیا کہ اب اس سے روزہ نہیں رکھا جاتا، کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس کا فدیہ دیا جائے گا. فدیہ کیا ہے؟ ہر روزے کے بدلے میں کسی کو آپ مسکین کو کھانا کھلا دیں. ٹھیک ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں 1 وقت کا کھانا، بعض کہتے ہیں 2 وقت کا کھلا دیں. استطاعت ہے تو 2 وقت کا کر لیں، سحری اور افطاری. بہتر ہے کھانا کھلانا، لیکن کسی کو پیسے بھی دے دیں تو فدیہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہ وہ موبائل خرید لے بہتر ہے کھانا کھلائے. مطلب فی زمانہ لوگوں نے اپنی ضروریات بھی تو ایسی جو ہے نا وہ سمجھ لی ہے نا. تو راشن ڈلوا دیں اس کو رمضان کے مہینے میں، جو آٹا، گندم وغیرہ، چاول وغیرہ، کچھ ایسی چیزیں اس کو خرید کے دے دیں. ٹھیک ہے، تو 30 روزوں کے بدلے میں 30 مساکین کو کھانا کھلا دیں. 1 وقت کا، اگر استطاعت ہو تو 2 وقت کا کھانا بھی وہ جو آپ کھاتے ہیں، یعنی آپ کے سٹینڈرڈ کا. ٹھیک ہے، ہاں، مطلب آپ کا سٹینڈرڈ تو یہ ہو کہ 1000 روپے کا کھانا کھانا ہے، اور جب اس کو دیتے وقت نکال رہے ہو تو آپ یہ سوچنا اچھا 2 روٹی کے 15 روپے اور دال کی پلیٹ کے 15 روپے ہیں. اس طرح سے نہیں کرنا. تو شیخ کبیر، بوڑھا آدمی، اس کی طرف سے فدیہ ہوگا. والمرأة العجوز، بڑھیا عورت. ٹھیک ہے، اور وہ مریض جس کی امید نہیں ہے، صحت کی امید نہیں ہے، دائمی مریض جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ہیپاٹائٹس ہے، اس قسم کے دمہ کے مریض ہوتے ہیں، دائمی مرض ہے. تو اب وہ روزہ رکھنے سے ان کا مرض بڑھ جاتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے، پھر ان کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا. اور اعمال شاقہ، اس پہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، یہ ایک اختلافی مسئلہ. نیکسٹ کیا ہے، وہ لوگ کہ من یرخص لهم فی الفطر، مطلب جن کے لیے روزہ چھوڑنا اس کی رخصت ہے لیکن ان پہ قضا واجب ہے. پہلی قسم وہ تھی کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن کیا واجب ہے، فدیہ. اب ان کے اوپر فدیہ نہیں بلکہ ان کے اوپر کیا ہے، قضا. تو ان میں کون ہے، مریض اور مسافر، 2 لوگ ہو گئے. اس میں کیا تھا، بوڑھا آدمی، دائمی مریض. بلکہ بعض اہل علم نے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے، ہم نے کہا تھا کہ اس میں پریگننٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی ماں کو بھی اس میں شامل کیا کہ وہ بھی فدیہ دے گی، یا اعمال شاقہ والوں کو بھی شامل کیا ہے ابن تیمیہ وغیرہ نے. ٹھیک ہے، ہاں، وہ لوگ کہ جو روزہ چھوڑیں گے لیکن قضا ادا کریں گے، تو وہ کون ہے، مریض ہے اور مسافر ہے. ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ کیا کرے، رمضان کے روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کرے گا. تو یہ واضح طور پہ قرآن میں آ گیا. اب مرض سے کیا مراد ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. کچھ اہل علم اس طرف چلے گئے کہ بھائی قرآن نے کہا کہ مریض ہو، مرض کو ڈیفائن نہیں کیا، تو جس کو ہم مرض کہتے ہیں بس وہ شامل ہے. چھوٹا ہے، بڑا ہے، یہ آپ کی تقسیم ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی تقسیم ہے. قرآن نے کہا مریض ہو، تو اس لیے امام بخاری اور اہل الظاہر وغیرہ اس طرف چلے گئے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہے یا اس کی داڑھ میں درد ہے
تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے کہ وہ بھی مریض ہے۔ جمہور یا میجارٹی فقہا کی اس طرف گئی ہے کہ مرض سے مراد ایسا مرض کہ جس سے انسان اوور برڈن ہو جاتا ہو، مشقت میں پڑ جاتا ہو روزہ رکھ کے، یا ایسا مرض کہ روزہ رکھے گا تو وہ مرض بڑھ جائے گا، تکلیف اس کی بڑھ جائے گی، تو اس مرض میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہاں، اور وہ اس سے استدلال کرتے ہیں ولا تقتلوا انفسکم، جمہور نے اس سے استدلال کیا کہ اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، ٹھیک ہے، یعنی مشقت میں مت پڑو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی، تو جہاں تنگی آتی ہے وہاں رخصت آ جاتی ہے، تو اس لیے وہ اس کو جوڑتے ہیں تنگی کے ساتھ جمہور، کہ وہ مرض جس میں روزہ رکھنے سے آپ تنگ پڑیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے سفر۔ سفر کے بارے میں جو ڈبیٹ ہے وہ واضح ہے، کلیئر ہے، وہ ہم کتاب الصلاح میں بھی کریں گے کہ مسافر کون ہے۔ ایک تو یہ شہر کی حدود سے نکلے، جب تک آپ شہر کی باؤنڈریز میں ہیں تو لوگ آپ کو مسافر نہیں کہتے، ایسا ہی ہے نا، شہر کی حدود سے آپ نکلے، جیسے شادرہ کراس کر لیں، لاہور کی بات اگر آپ کریں تو ایسا ہی ہے۔ اب کتنا سفر ہو تو ہم اس کو مسافر کہیں گے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ ہم کتاب الصلاح میں پڑھیں گے، نماز کے مسائل جب پڑھیں گے نا، قصر نماز کے مسائل، اس میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ عام طور پہ فتویٰ یہ ہے ائمہ کا کہ 48 میل، یہ کوئی 72 کلومیٹرز بن جاتا ہے، اتنا سفر ہو تو وہ مسافر ہے، عام طور پہ فتویٰ یہ ہے، لیکن اور بھی فتاویٰ ہے، ٹھیک ہے، 15 کلومیٹر کا بھی ہے، 9 میل یعنی 15 کلومیٹر کا بھی فتویٰ ہے امام مالک وغیرہ کے ہیں، تفصیل سے ہم وہاں دیکھیں گے۔ بہرحال اب یہ آپ یوں سمجھے کہ جو مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت حمزہ اسلمی سے ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں روزہ رکھنے کی قوت پاتا ہوں، اجد منی قوة علی الصوم فی السفر فہل علی جناح، تو میں اگر سفر میں روزہ رکھ لوں تو کیا کوئی گناہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہی رخصت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رخصت ہے، ایک رخصت ہے۔ فمن اخذ بها فحسن، جس نے اس رخصت کو لے لیا تو بہت اچھا ہے، بھائی اللہ کی رخصت کو لینا چاہیے تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا۔ ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، اور جسے روزہ رکھنا پسند ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں، رخصت ہے، رخصت کو اویل کر لے تو پسندیدہ ہے، اچھا ہے، لیکن روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ اس سے بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چھوڑ دینا کیا ہے؟ بہتر ہے، اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ حسن، اور رکھنے کے لیے کیا ہے؟ لا جناح علیہ۔ اصل میں دیکھیں نا، بعض اوقات ہوتا ہے یہ انسان کہتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہاں تو ماحول بنا ہوا ہے، رمضان کے بعد رکھنا مشکل ہو جائے گا، تو سفر ہے کوئی نہیں، آج کل ڈیوو کا سفر ہے، ٹھیک ہے، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں نا، آرام سے، مطلب کسی کو لگتا ہے اگر کہ وہ مشقت میں نہیں پڑے گا اور وہ سفر میں روزہ رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، الاؤڈ ہے۔ ہاں، اگلے رمضان سے پہلے پورے کریں۔ حضرت ابو سعید خدری سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے وسلم کے ساتھ سفر کیا مکہ کا، یعنی فتح مکہ کا موقع تھا، اور ہم روزے سے تھے، تو ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انکم قد دنوتم من عدوکم، تم دشمن کے قریب ہو گئے ہو، فتح مکہ کی مہم تھی نا، یعنی مکہ کے قریب پہنچ چکے ہو، والفطر اقوی لکم، روزہ کھول دینا تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، یعنی دشمن کے قریب پہنچ گئے ہو نا میدان جنگ میں، اب روزہ رکھنے کی وجہ سے نکاحت ہوگی تو دوسرے فرض میں کوتاہی ہو جائے گی، تو روزہ چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، فتح مکہ کی جب مہم ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا، تو حضرت ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں؟ فمنا من صام ومنا من افطر، تو آپ سلم کے ساتھ سفر میں کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے تھے اور کچھ افطار کرتے تھے۔ پھر ایک اور جگہ ہم نے آگے پڑاؤ ڈالا، چونکہ لشکر تھا نا، اب وقفے سے پڑاؤ ڈال کے مکہ کی طرف سفر ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب دوسری مرتبہ پڑاؤ ڈالا لشکر نے، تو پھر کہا انکم مصبحو عدوکم، صبح تم نے دشمن کے سامنے کرنی ہے، والفطر اقوی لکم، دیکھو روزہ چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے،
تو اب لوگوں نے پھر روزہ افطار کیا. ٹھیک ہے. تو پھر حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا صحابہ کو کہ سفر میں کوئی روزہ رکھ لیتا تھا، کوئی نہیں رکھتا تھا، اسی طرح سے چلتا تھا. تو مطلب دونوں قسم کی گنجائش موجود ہے، یہ مراد ہے. ایک اور روایت میں تو بالکل واضح طور پہ جو ہے یہ بات آ گئی حضرت ابو سعید خدری سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں ہوتے تھے رمضان میں، تو ہم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہوتا تھا اور کوئی افطار سے ہوتا تھا. تو اب جو روزے کی حالت میں ہوتا تھا وہ افطار کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا، اور جو افطار کی حالت میں ہوتا تھا وہ روزہ رکھنے والے پہ تان نہیں کرتا تھا. تو بس جس کی قوت ہوتی تھی وہ روزہ رکھ لیتا تھا، جس کو مشکل محسوس ہوتی تھی وہ افطار کر لیتا تھا. تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی قدرت ہے تو یہ افضل ہے، یعنی سفر میں. اور اگر روزے کی وجہ سے مشقت میں پڑ رہا ہے تو پھر روزہ چھوڑنا کیا ہے؟ افضل. یہ ائمہ، 3 ائمہ کا قول ہے. امام احمد نے کہا کہ نہیں، یہ تقسیم نہ کریں، بس یہ بات کہہ دیں کہ سفر میں روزہ چھوڑنا افضل ہے، بس روزہ چھوڑنا افضل، رکھنا اس کی گنجائش ہے. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لیے نکلے، یہ وہی سفر تھا فتح مکہ کا، تو قرۃ الغمیم کے مقام پہ پہنچے. رمضان کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے، لوگ بھی روزے سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان الناس قد شق علیہم صیام، لوگوں کے اوپر روزہ جو ہے وہ مشقت کا باعث بن گیا، اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. یعنی آپ نے روزہ رکھا تو لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا، اب لوگ مشقت میں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا، فشاربا، اور اس کو پیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ اونٹ کے اوپر سوار تھے اور آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا. کب؟ عصر کے بعد. یعنی اب تو روزہ افطار ہونے کے قریب ہے. آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ نے پیا تاکہ سارے لوگ اس کو دیکھیں، کیونکہ آپ کو یہ بات کہی گئی کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو جسے ہم کہتے ہیں کہ جی روزہ لگا ہوا تھا لوگوں کو، ظاہر بات ہے مشقت تو ہے، سفر کی مشقت اور پھر عرب کی گرمی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا، مطلب رمضان کا فرضی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول لیا عصر کے بعد. والناس ينظرون الیہ، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے. فافطر بعضهم، اب کیا کیا؟ بعض لوگوں نے افطار کر لیا. وصام بعضهم، بعض نے اب بھی افطار نہیں کیا، انہوں نے کہا یار یہ تو ابھی روزہ ہے، مطلب کھلنے والا ہے. فبلغه ان ناسا صاموا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ ابھی بھی روزے سے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے عصیان سے. یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی. مراد یہ ہے کہ اگر آپ مشقت میں پڑ رہے ہو سفر کی حالت میں تو پھر روزہ کھول دو. اللہ تعالیٰ کو تمہیں مشقت میں ڈالنا جو ہے وہ اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہے. سفر میں روزہ رکھ لیا، مشقت میں پڑ گئے، مطلب بعض اوقات ذہن ہوتا ہے کہ یار پورا کر لوں گا، لیکن مشقت میں پڑ رہے ہو، کھول دو، بعد میں پورا کر لینا. ٹھیک ہے. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے کہ شہید ہو جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت سی سری روایتیں جو ہے اس بارے میں آتی ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں. حضرت انس بن مالک سے ہے، محمد بن کعب کہتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک کے پاس آیا، رمضان کا مہینہ تھا اور وہ سفر کرنا چاہ رہے تھے، یعنی ان کا سفر کا ارادہ تھا، ابھی سفر کے لیے نکلے نہیں تھے. مطلب جیسے ہمارا اسلام آباد جانے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، سفر کا ارادہ ہے، لیکن سواری تیار تھی اور انہوں نے سفر کے کپڑے بھی کیا کیے؟ پہن لیے تھے. تو انہوں نے کھانا منگوایا اور کھانا کھایا. فقلت له سنہ، تو محمد بن کعب کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا یہ سنت ہے؟ فقال سنہ، تو انہوں نے کہا ہاں یہ سنت ہے. یعنی سفر کا ارادہ ہو تو آپ روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ سفر کی حالت میں ہم روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، دونوں طرح کی احکامات ہمیں ملتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ روزہ چھوڑنا لازم ہے. ایک تو یہ تھا نا کہ جس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، مریض کے لیے چھوڑنا جائز ہے، مسافر کے لیے چھوڑنا جائز ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے.
چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، مریض اور مسافر روزہ رکھ سکتا ہے۔ اچھا کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے روزہ چھوڑنا لازم ہے، فرض ہے، یعنی وہ روزہ رکھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ ان میں کن کا ذکر انہوں نے کیا؟ حائضہ اور نفاس والی عورت کا، ٹھیک ہے، جو ناپاکی کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا فرض ہے۔ وہ بعد کے دنوں میں کیا کرے گی؟ گنتی پوری کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب ہم ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا فنؤمر بقضاء الصوم، کہ ہم کیا کریں؟ روزوں کی قضا ادا کریں، یعنی رمضان میں روزے نہ رکھیں، بعد میں ان کی قضا ادا کریں، یہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا۔ ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، اور نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا، یعنی نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ الایام المنہی عن صیامها، جن دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ کون سے دن ہیں؟ سب سے پہلے تو عیدین، ٹھیک ہے۔ النہی عن صیام یومی، یہ یوم ہے کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ کیا تھا؟ بتائیں جی، عربی پڑھی ہے نا اب آپ نے؟ یومین تھا، اضافت کی وجہ سے نون کیا ہے؟ گر گیا ہے۔ عیدین کون سا صیغہ ہے؟ واحد تثنیہ جمع؟ تثنیہ، عیدان عیدین دین، دو عیدوں کے دو دن، ایسے ہی ہوگا نا؟ دو عیدوں کے دو دن کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، صیام یومی العیدین۔ اچھا جی، اس کے بارے میں جو ہے وہ ممانعت آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن صیام ہذین الیومین، ان دو دنوں کا روزہ رکھنے سے منع کیا، ٹھیک ہے، ایک عید الفطر کا اور دوسرا یوم الاضحیٰ، ٹھیک ہے، بڑی عید جسے ہم کہتے ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید والے دن روزہ رکھنا۔ ہاں وہ آگے آ رہا ہے کہ النہی عن صوم ایام التشریق، ایام تشریق کے دن کا روزہ بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ عید تو دو دن ہی ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ ہم نے 3 دن بنائی ہوئی ہے، عید کے 2 دن ہیں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی عید کا دن اور ایک بڑی عید کا دن۔ باقی جو ہیں بڑی عید پہ وہ جو 3 دن ہیں قربانی کے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایام تشریق، ٹھیک ہے۔ تو ایام تشریق جو ہے ان میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا کہ مینا میں جا کے کیا کرو؟ چکر لگاؤ اور اعلان کرو، جو حاجی مینا میں ٹھہرتے ہیں نا اگلے 3 دن، ٹھیک ہے، اللہ تصوموا ھذی الایام، کہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، 11، 12، 13 کو روزہ نہیں رکھنا۔ فإنھا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر اذکار کے دن ہیں۔ قربانی کا گوشت کھاؤ، دبا کے کھاؤ ہے۔ تو ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھنا اور عیدین کے دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، اس کی ممانعت آ گئی۔ نیکسٹ کیا ہے؟ جمعہ کے دن روزہ رکھنا، اکیلے جمعہ کا دن، ان صیام یوم الجمعۃ، یہ بھی مرکب اضافی بن گیا، جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ جمہور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ مکروہ کہتے ہیں ڈسکریج کیا گیا اس کو، حرام کا مطلب ہے پروہیبٹڈ، منع ہے، فاربیڈن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ بنت حارث ان پہ داخل ہوئے اور وہ روزے سے تھیں اور جمعے کا دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسمت امس، کیا کل تم نے روزہ رکھا تھا، یعنی جمعرات والے دن؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتریدین ان تصومی، ٹھیک ہے، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ ان تصومی غدن، کل تمہارا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، یعنی ہفتے والے دن؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا فافطری اذن، پھر کیا کرو؟ افطار کر دو۔ جمعرات کا روزہ رکھا تھا تو ٹھیک ہے، جمعے کا ملا لو، یا ہفتے کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، جمعے کا روزہ رکھ لو، لیکن اکیلا روزہ نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں صحیحین کی
حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصوموا یوم الجمعہ، جمعے والے دن روزہ نہ رکھو. واضح ممانعت آ گئی، یعنی صرف جمعے والے دن. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں ہے مسلم کی، اب دیکھیں یہاں پہ حکمت بھی آ رہی ہے. حکمت کیا ہے؟ ولا تخصوا لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالی. دیکھو جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے مختص نہ کرو. یعنی کوئی بندہ کہے کہ جی ہفتے میں ایک دن تہجد پڑھ لیا کرے، تو چلو جمعے والی رات ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا تخصوا یوم الجمعہ بصیام من بین الایام، اسی طرح جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو. کیوں؟ یہ اس لیے تھا کہ یہودیوں نے ایک دن عبادت کے لیے خاص کر لیا، ہفتے کا دن. عیسائیوں نے ایک دن عبادت کے لیے خاص کر لیا، اتوار کا دن. تو اب مسلمانوں میں یہ ٹرینڈ چل پڑا جمعے والا دن، تو پھر انہوں نے کہا باقی 6 دن چھٹی مارو. اب بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، صرف جمعہ پڑھتے ہیں، باقی 5 دن نماز نہیں پڑھتے. انہیں لگتا ہے شاید اللہ نے جمعہ ہی فرض کیا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جمعے کی رات کو تہجد کے لیے خاص نہ کرو اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، تاکہ یہ ٹرینڈ نہ چل پڑے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن پسند کیا ہے، تو لوگ ہفتے میں صرف ایک دن عبادت کے لیے مختص کر کے باقی 6 دن یہود النصارہ کی پیروی نہ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ النہی عن افراد یوم السبت، ہفتے کے دن کا اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، اس سے بھی منع کیا گیا. کیوں؟ یہود کی مشابہت ہوگی، کیونکہ یہودیوں کے ہاں عبادت کا دن ہی ہے، وہ خوش ہوں گے، چوڑے ہوں گے. ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے لا تصوموا یوم السبت، ہفتے والے دن روزہ نہ رکھو. ہاں اگر فرض روزہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے. اور اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے نا، ہفتے والے کھانے کو کچھ بھی نہیں مل رہا، ہفتے والے دن اگر کھانا ہی نہیں ہے، تو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ کوئی کھجور کی شاخ ہی مل جائے اس کو بھی چبا لینا، بھوکا نہیں رہنا ہفتے والے دن، تاکہ ظاہری مشابہت بھی یہودیوں سے پیدا نہ ہو. یہودی بھی مدینہ میں تھے نا، تو خاص طور پہ ملٹی کلچرل جو سوسائٹی ہوتی ہے وہاں تو مشابہت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. یعنی جہاں ایک سے زیادہ ریلیجن کے لوگ جو ہے، جیسے ویسٹ میں ہے، وہ ایک سے زیادہ ریلیجن کے لوگ ایک جگہ پہ کیا کر رہے ہیں؟ رہ رہے ہیں. تو وہاں اپنی جو آئیڈینٹی ہے ایز اے مسلم، آپ نے اس کو برقرار رکھنا ہے، اپنا جو تشخص ہے. ٹھیک ہے. آئیڈینٹی کرائسس، یہ مطلب بہت بڑا کرائسس ہے، سب بھی اس کا جو ہے وہ شکار ہیں ایک طرح سے. جی ہاں وہ قضا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، حضرت ام سلمہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن روزہ رکھنے سے منع کرتے تھے اور اتوار والے دن بھی. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے تھے؟ انہما عید المشرکین فانا احب ان اخالفہم، کہ یہ دونوں مشرکین کے عید کے دن ہے، خوشی کا دن ہے، جیسے ہمارے لیے جمعہ عید کا دن ہے، ہفتے میں خوشی کا دن. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی مخالفت کروں، یعنی دین اسلام ان سے جدا رہے، دین یہودیت اور عیسائیت سے. تو اس لیے مکروہ ہے، مطلب صرف اکیلے ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا یا اتوار کے دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ النہی عن صوم یوم الشک، شک کے دن کا روزہ رکھنا. شک کا دن کون سا ہوتا ہے؟ ہاں مطلب چاند نظر آیا نہیں نظر آیا، رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھنا، یہ شک کا دن ہوتا ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو حضرت عمار بن یاسر سے ہے کہ من صام الیوم الذی شک فی فقد عصا ابا القاسم. ابو القاسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے نا، جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ٹھیک ہے، سب نے شک والے دن کے روزے کو کیا کیا؟ مکروہ جانا. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان سے پہلے ایک دن یا 2 دن روزہ نہ رکھو، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، تاکہ فرق رہے کہ رمضان شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں عام طور پہ روایتوں میں ہے کہ شعبان میں 15 شعبان تک روزے رکھے، اس کے بعد روزے نہ رکھے، روایتوں میں یہ ملتا ہے اگر شعبان میں روزے رکھنے ہیں تو. ٹھیک ہے. تاکہ ایک تو یہ ہے کہ قوت بھی تو رہے نا رمضان کے روزوں کے. اب شعبان میں روزے رکھ کے جو ہے تھک گیا ہے، تو جو فرض روزے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ رہ جائیں گے. یہ بھی اس میں حکمت ہے، مطلب 1/3 رات تہجد کے لیے کھڑا رہے، فجر کی نماز قضا کر دے. عقل مندی تو نہیں ہے نا، جو فرض ہے پہلے اس کو پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوافل کی طرف جانا ہے.
تو رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ درست نہیں. النہی عن صوم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھنا. جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ بدھسٹ کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں. یعنی روزے کا ایک پورا نظام ہے، ایک سسٹم دیا گیا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ تربیت نفس کے ٹولز میں سے ایک ٹول ہے. ہمیں جو ٹولز دیے گئے ہیں ہمارے دین میں کہ اپنے نفس کی کیسے تربیت کرنی ہے، ان میں سے ایک روزہ ہے. اس کا ایک پورا نظام وضع کیا گیا، فلاں دنوں میں روزہ رکھنا ہے، فلاں دنوں میں نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، اس طرح سے روزہ رکھنا ہے، اس طرح سے نہیں رکھنا، پورا ایک نظام ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صام من صام الابد، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. کیوں؟ بھوک عادی ہو گیا، بھوک کا عادی ہو گیا، اب تو اس کی مشقت ہی ختم ہو گئی. تو اصل میں تو روزہ اس لیے ہے کہ مجاہدہ نفس، مجاہدہ نفس کیا ہے؟ نفس کے ساتھ مجاہدہ، اسٹرگل، اس کی عادت ڈیولپ ہو. جب نفس ہی مار دیا تو کس سے لڑائی کر رہے ہو؟ مطلب مردہ شیر کے اوپر آپ نے جھنڈا گاڑ دیا، مردہ شیر کے اوپر آپ نے جھنڈا اپنا جو ہے وہ لہرا دیا، اور آپ کہتے ہیں میں نے اس کو فتح کر لیا. تو نفس کو مار دیا ہے، تو اس مارنے کے بعد ضبط نفس، سیلف کنٹرول کیا چیز ہے ہی نہیں. جب تک وہ نفس زندہ ہے تب تک مجاہدہ ہے، اور یہ مر جاتا ہے بالکل، خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے، خواہش ختم ہو جاتی ہے. یہ اسلام میں مطلوب ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مار دو. خواہشات زندہ رہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرو، اس پہ اجر ہے. اس کو مجاہدہ کہا گیا. یہ جہاد ہے، جہاد بن نفس. خواہشات مر گئیں پھر کچھ بھی نہیں ہے، برابر ہے وہی. تو عام طور پہ یہ بدھسٹ دیکھ لیں یا جو ان کے مانکس وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہندوؤں میں دیکھ لیں کچھ جو اس طرف نکل جاتے ہیں رہبانیت کی طرف، میڈیٹیشن، مراقبے، پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں، تو وہ پھر ہمیشہ کا روزہ رکھتے ہیں. 14 دن کا روزہ، 21 دن کا روزہ، 40 دن کا روزہ، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. اخروی فائدہ، دنیاوی فائدے بہرحال ہوتے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اس پہ کسی اور وقت میں ہم بحث کریں گے. ہمارے یہاں بھی تو صوفیہ کا یہی کلچر ہے نا کہ خواہشات کو مارتے ہیں. ہاں بالکل، خواہشات مارنا یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ النہی عن صیام المرأة وزوجها حاضر، کہ شوہر گھر پر موجود ہو تو عورت کے لیے روزہ رکھنا اس کی اجازت کے بغیر یہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نفلی روزہ، فرضی روزہ تو ظاہری بات ہے اس نے رکھنا ہے، اس کے لیے تو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصوم المرأة یوما واحدا وزوجها شاہد الا باذن الا رمضان، کہ کوئی عورت ایک روزہ بھی نہ رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر پر ہو اس کی اجازت کے بغیر. ہاں رمضان کے روزے ہوں تو علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ النہی عن وصال الصوم، صوم وصال سے منع کیا گیا. ایک تو ابدی روزے سے منع کیا گیا، صوم الدہر، صوم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، روزانہ ہی روزہ رکھنا، پورا سال روزہ رکھنا، اس سے منع کیا گیا. اور ایک کیا ہے؟ صوم وصال کیا ہے؟ مسلسل روزہ رکھنا، یعنی افطاری نہ کرنا، وصال کا مطلب ملا دینا، ایک روزے میں دوسرا روزہ ملا دینا. افطاری نہ کرنا اور پھر آگے سحری نہ کرنا، 2 دن لگاتار روزہ رکھنا، 3 دن روزہ رکھنا، اس کو صوم وصال کہتے ہیں. اس کی ممانعت ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ایک تو بندہ اوور برڈن ہو جاتا ہے، تکلیف مالا یطاق، اور پھر اس میں انسان ہیبیچول ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والوصال، وصال سے بچو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ دیکھو صوم وصال سے بچو، مسلسل روزہ رکھنے سے بچو. تو صحابہ نے کہا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ یا رسول اللہ، اللہ کے وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، تم میری طرح نہیں ہو. انی ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، اوور برڈن نہ کرو، اپنے نفس کو
مارو نہیں، عذاب نہ دو، جسے تعذیب نفس کہتے ہیں، یعنی نفس کو عذاب دو. یہ ایک کلچر ہے، یہ ایک سوچ ہے ہمارے یہاں. یہ سوچ جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، نفس کو عذاب دینا. دیکھیں نا کچھ گمراہ جو ڈیویٹڈ سیکٹس ہیں جو اپنی نسبت جو ہے وہ تصوف کی طرف کرتے ہیں، اور چھریاں مار رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو تعذیب نفس کے نام پہ، جسمانی طور پہ فزیکلی ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی یہ نفس ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس کو مارو. اور بھائی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ شوق وہاں پہ پورا ہو جائے گا. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کرو، ٹھیک ہے، اور وہ ہے عبادت کی مشقت اٹھاؤ. کون سی؟ ہاں، اس میں مشقت ڈالنی ہے تو اللہ نے کہا ہے کون سی مشقت ڈالو. وہ جو سورہ مزمل میں آتا ہے نا کہ نفس کو کچلنے کے لیے کیا کرو، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا. اس پہ مشقت ڈالنی ہے، اوور برڈن کرنا ہے، اس کو صدا دینی ہے. ذرا 1/3 رات کھڑے رہو نا، قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، لمبے سجدے کرو، آدھی رات کھڑے رہو. یہ مشقت ڈالو، اس پہ عبادت کی مشقت ڈالو. نیکسٹ کیا ہے؟ صیام التطوع، نفلی روزہ. تو خیر وصال جو ہے یہ منع ہے. ہاں ایک بات رہ گئی، یہ نیچے ایک حدیث آ رہی ہے، یہ ہم نہیں پڑھ سکے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا، وصال نہ کرو. فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَن يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ. جو تم میں سے وصال کرنا چاہتا ہے تو سحری تک کر لے. سمجھ رہے ہیں بات؟ افطاری نہ کرے، اگلے دن سحری تک کر لے، یعنی 24 گھنٹے کا روزہ. اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. یعنی کسی کو زیادہ ہی اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ اب میرے قابو میں نہیں آ رہا، کسی کو زیادہ ہی اوور برڈن کرنا ہے تو پھر سحری تک کر لیں. ورنہ جو اسلام نے نظام دیا وہ بہترین نظام ہے اور وہ معتدل نظام ہے. اس سے آگے پیچھے افراط و تفریط ہے. وہ تو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ نفس کشی تو یہ بدھ مت والے کرتے ہیں. ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں جو ہے وہ ان کے قریب. اللہ کو وہ مطلوب ہی نہیں ہے. بھئی اللہ نے جو مطالبہ کیا اللہ نے اس پہ اجر دینا ہے. آپ کسی کو اپنے گھر میں بلوائیں اور اسے کہیں کہ بھائی یہ کام کر دو، مثال کے طور پہ ووڈ ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا یہ کر دو یہ کر دو، 2 الماریاں بنا دو، اس نے 4 الماریاں بنا دی. ہاں یار میں نے تو کام زیادہ کیا، آپ کیا کہیں گے؟ دماغ خراب ہے، میں نے تمہیں کہا ہی نہیں تھا. تو کام زیادہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. جو کام مطالبہ کیا گیا بس اس کو پورا کرنا، ٹھیک ہے. آپ گاڑی ورکشاپ پہ چھوڑ کے آئے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ جی یہ کام کرنا ہے، اس نے مزید 4 کام آپ کے کر دیے. دیکھیں میں نے تو آپ کا زیادہ کام کر دیا ہے. تو جتنا شریعت نے کہا ہے اتنا کرنا یہ بہت ضروری ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ صیام تطوع، نفلی روزہ، نفلی روزے رکھنا. ٹھیک ہے، ابھی تک تو ہم نے کہا ہے کہ وہ روزے جو کہ ممنوع ہیں یا مکروہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے ڈسکس کیا. نفلی روزوں کا ایک پورا نظام ہے. ابھی ہم نفلی روزوں کی قسمیں پڑھیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام اس پورے نظام میں کس طرح سے نفلی روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں. بلکہ نفلی روزوں کا اتنا زیادہ اہتمام کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ روزے کیا کرو، کم کر دو. ہمارے ہاں جو ہے وہ نفلی روزوں کا اہتمام بالکل ختم ہو گیا، فرد میں بھی اور معاشرے میں بھی، سوسائٹی میں. تو بہرحال اس کے بارے میں ایک ڈسکشن جو ہے وہ ہمیں جنریٹ کرنی چاہیے. دیکھیں یہ تربیت کا ایک پورا نظام ہے، نوافل جو ہے وہ تربیت کا ایک پورا نظام ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ انداز یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ نفل ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ایک چیز فرض نہیں ہے، نفل ہے، یہ اس کو دیکھنے کا ایک اسپیکٹ ہے کہ یہ فرض ہے یہ نفل ہے. ٹھیک ہے، نفل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو فرض سے زائد ہے، نان اوبلیگیٹری ہے، نفل کو فرض نہیں بنا لینا چاہیے، یہ ایک اسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو بندہ فرض کے ساتھ نفل ادا کر رہا ہے تو کیا وہ دین میں آگے ہے؟ یہ بات ہے آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میٹافر ہے کہ استعارہ ہے، ہم اس کو کسی اور وقت میں اس حدیث کو کھولیں گے.
تو کیا مراد ہے کہ تقرب کی جو منزلیں طے ہو رہی ہیں، جو جتنا زیادہ نوافل پہ عمل پیرا ہے اتنا اللہ کے قریب ہے. اب یہ مطلوب ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوں؟ ظاہری بات ہے مطلوب ہے. تو اب نماز میں بھی نفل نماز کا ایک پورا نظام ہے. تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، پھر رمضان میں آپ دیکھتے ہیں پورا جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک تراویح کی نماز ہے، پھر ہر نماز کے ساتھ سنتیں ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام کرتے تھے نفل نمازوں کا، ایسا ہی ہے. پھر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن نفلی صدقات ایک پورا نظام ہے اس کا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ، لیکن اس کے علاوہ نفلی روزوں کا ایک پورا نظام ہے. تو ہمارے لیے تو فرض رکھنا مشکل ہو رہا ہے. نوافل کا تو ہم نام ہی نہیں لیتے، صرف یہ کہہ کے کہ یہ نفل ہے، اس کو مطلب اس کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ کیونکہ ہماری تربیت کے لیے دو نظام دیے گئے پیرالل، ایک فرض اور ایک نفل. فرض تو وہ ہے کہ بھائی پاس ہونے کے لیے ضروری ہے، جیسے ٹیچر کہتا ہے نا بھائی پاس ہونے کے لیے کم از کم ہاں اتنا تو تمہیں کرنا پڑے گا، 50% مارکس تو لینے پڑیں گے، اور یہ کر لو، سلیبس تیار کر لو، پاس ہو جاؤ گے. لیکن کسی نے بی یا ڈی مطلب بی گریڈ سے اوپر بھی تو جانا ہے، اے گریڈ میں بھی تو جانا ہے، اس نے اے پلس میں بھی تو جانا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ پورا نوافل کا نظام ہے. سب نے تو ڈی پہ نہیں رہنا یا سی پہ نہیں رہنا. تو پھر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں فرائض کے علاوہ نوافل کو بھی اہمیت دینی پڑے گی. تو یہ پوری سینس ہے. صرف یہ کہ یہ نفلی روزے ہیں، نہیں، یہ نہیں. یہ بیسیکلی اللہ کے تقرب کے جو درجات ہیں جو ہم نے طے کرنے ہیں، وہ جیسے صوفیاء میں کہتے ہیں نا جی کہ سیر اللہ کی منازل طے کرنا. اللہ کی طرف سیر کہتے ہیں سفر، اللہ کی طرف سفر کی منزلیں ہیں جو وہ طے کر رہے ہیں. اچھا وہ انہوں نے اپنے طریقے بنائے ہیں. ہمارے دین نے پورا نظام دے دیا. نوافل کا نظام ہے، صدقات نمازوں میں، اسی طرح سے جو ہے وہ روزے میں، اسی طرح سے نفل حج عمرہ، پورا نظام ہے. یہ کر لیں تو بہت، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر کے وہ 7ویں آسمان پہ، کوئی 6ٹھے آسمان پہ پہنچ جائے. یہ بیسیکلی نظام ہے تقرب اللہ کا، جس کو صحابہ کرام فالو کر رہے تھے. یہ وہ منزلیں ہیں جو صحابہ کرام طے کر رہے تھے، سیر اللہ کی، سلوک کی منزلیں نفلی عبادات کے ذریعے سے. یہ سب چھوٹ گیا اور نفس کشی میں ڈال دیا لوگوں کو، عجیب و غریب قسم کے ہا ہو میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، اور اسی کو جو ہے وہ دین سمجھ لیا گیا. تو صیام و تطوع، چلے جی اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں نفلی روزوں کی جو قسمیں ہیں. صیام و ستۃ ایام من شوال، شوال کے 6 روزے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس نے اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، فکانما صام الدہر، تو اس نے کیا کیا؟ گویا سارا سال روزے رکھے، ساری زندگی اس نے گویا روزے رکھے. یعنی 30 رمضان کے اور 6 شوال کے کتنے ہو گئے؟ 36. ایک نیکی کا اجر ہوتا ہے 10 ٹائمز، تو 36 کو ضرب دیں تو 360 ہو گئے. تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہے کہ اگر 6 شوال کے روزے بھی رکھ لے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ صوم عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کا روزہ اور یوم عرفہ کا روزہ. ٹھیک ہے. ذی الحجہ کے 10 دن کا روزہ، مطلب 10ویں دن تو نہیں ہوتا، عشرہ اس کو کہہ دیتے ہیں، 9 دن روزہ ہوتا ہے ذی الحجہ. ٹھیک ہے. اس کے پہلے 9 دن کا روزہ اور یوم عرفہ کا روزہ. یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے. حضرت ابو قتادہ سے ہے کہ صوم یوم عرفہ یکفر السنتین، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یعنی 9 ذی الحجہ، بڑی عید سے 1 دن پہلے، قربانی والی عید سے 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ کا روزہ کیا کرتا ہے؟ یکفر السنتین، 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. ماضیہ و مستقبلہ، ایک پچھلے سال اور اگلے سال کے بھی گناہ معاف ایڈوانس میں. ٹھیک ہے. وصوم یوم عاشورہ، اور عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا، یکفر السنہ ماضیہ، وہ ایک پچھلے سال کے گناہ معاف کرتا ہے. تو گویا عرفہ کے دن کے روزے کا اجر زیادہ ہے عاشورہ سے بھی. عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا 10 محرم کا اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یہ نفلی روزے ہیں جن کا اہتمام صحابہ کرام کرتے تھے. اور پھر 9 دن کا روزہ رکھنا ذی الحجہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی اہتمام کرتے تھے. جی ہاں وہ آگے بات آ رہی ہے. حضرت حفصہ سے ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی. اب یہ دیکھیں نا، یہ اللہ کے رسول کی سنت مؤکدہ.
سیام و عاشورہ، عاشورہ کا روزہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، اور والعشر، اور ذی الحجہ کے جو پہلے عشرے کے روزے ہیں وہ آپ نے نہیں چھوڑے کبھی، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور اسی طرح سے ہر مہینے میں 3 روزے 13، 14، 15 کے وہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑے، والرکعتان قبل الغداء، اور فجر کی 2 سنتیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، یعنی سفر میں بھی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان صوم یوم عرفہ بعرفات، عرفات میں عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، یعنی جو حاجی ہیں وہ نہ رکھیں جو عرفات میں ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ سیام المحرم، محرم کے روزے، اور خاص طور پہ عاشورہ کا روزہ، اور ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ، 9 اور 11 کا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ فی جوف اللیل، رات کے پیٹ میں جو نماز پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، کیا مراد ہے؟ نصف رات کو تہجد کی نماز۔ پھر کہا گیا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے کس کے ہیں؟ فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، محرم کے روزے، وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو، رمضان کے بعد زیادہ ثواب اس مہینے میں روزے رکھنے کا ہے، تو محرم میں عمومی طور پہ روزے رکھنا یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے وسلم سے سنا ان ھذا یوم عاشورہ ولم یکتب علیکم صیام وانا صائم، دیکھو یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے اس کا روزہ فرض نہیں کیا لیکن میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مطلب یہ ایک موٹیویشن کا انداز ہے، اللہ نے فرض نہیں کیا لیکن میں نے رکھا ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ تم بھی رکھو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ سے کان یوم عاشورہ یومن تصوم قریش، عاشورہ کا دن قریش بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، فی الجاہلیہ، دور جاہلیت میں، اور اللہ کے وسلم بھی اس کا روزہ رکھتے تھے، فلما قادم المدینہ صاموا، تو مدینہ میں جب آپ آئے تو آپ نے پھر عاشورہ کا روزہ رکھا، وامر الناس بصیامی، اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں 10 محرم کا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ قریش روزہ رکھتے تھے، یہ بھی روایت ہے کہ مدینہ کے یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ شکرانے کا روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہوں یہودیوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وامر بصیامی، اور عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے کیا کہا کہ اذا کان العام المقبل انشاءاللہ سمنا الیوم التاسع، کہ آپ کو جب خبر دی گئی کہ یہود النصارہ جو ہے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگلے سال میں انشاءاللہ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی ان کی مخالفت ہو جائے کہ وہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت میں 9ویں کا بھی رکھیں گے، یا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 11ویں کا بھی رکھیں گے، تو 2 روزے، ٹھیک ہے۔ تو عاشورہ کے دن کا جو ہے وہ روزہ رکھنا، اس کی بھی ہمیں جو ہے وہ تاکید ملتی ہے بہت زیادہ۔ نیکسٹ کیا ہے؟ سیام و اکثر شعبان، شعبان کے اکثر مہینے کا روزہ رکھنا، شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں رکھے ہوں، یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ روزے سے ہوتے تھے وہ رمضان سے پہلے والا مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، لیکن اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھیں، آپ اگرچہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ صوم الاشہر الحرم، اشہر حرم کا روزہ، حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تو 3 حج کے مہینے ہو گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان دنوں میں حاجی سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، آتے تھے جاتے تھے۔ رجب میں وہ عام طور پہ عمرہ کرتے تھے، تو 4 حرمت والے مہینے تھے کہ حاجیوں کے اور عمرہ کرنے والوں کے جو قافلے آ رہے ہیں تو عربوں میں لوٹ مار نہ ہو، ٹھیک ہے، ویسے تو وہ لوٹ مار کرتے تھے، تو کم از کم اس وجہ سے چلو حج اور عمرے کے مہینے ہیں
جیسے ہمارے یہاں بھی کیا کرتے ہیں نا، کلچرل، ایک کلچرل دین ہوتا ہے، اچھا اس کا رد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جیسے کچھ خواتین کیا کرتی ہیں، ویسے دوپٹہ نہیں ہوگا سر پہ، اذان ہوتی ہے سر پہ دوپٹہ کر لیتی ہیں، اور چلو کسی وجہ سے تو آ گیا نا، اس کا رد نہ کریں. یہ بیسیکلی کلچرل دین تھا جس کو ہمارے دین نے پھر باقاعدہ دین کی صورت دے دی. تو دین کسی حالت میں بھی کسی صورت بھی زندہ رہے، جبکہ دین مٹ رہا ہو آپ کے ارد گرد، وہاں دینی احکامات کسی صورت میں بھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں، اس کی نفی نہ کریں، کیونکہ دین کا احیا ہو رہا ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس پہلے سال بھی آیا تھا، یعنی شروع میں جب آپ کی دعوت جو ہے ابھی زیادہ لوگ قبول نہیں کر رہے تھے، تو میں آیا تھا، میں نے اسلام قبول کیا، پھر میں چلا گیا اپنے پیچھے قبیلے میں، پھر بڑے عرصے بعد واپس آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فما غیرک وقد کنت حسن الحیا، یار تو بھلا چنگا تھا، کیا ہو گیا تجھے، مطلب کیا اپنی شکل تو نے کیا کر لیا اپنے ساتھ. تو اس نے پھر آگے جواب میں کہا ما اکلت طعاما الا بلیل منذ فارقتک، کہ جب میں بہت پہلے آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے اسلام قبول کیا، واپس چلا گیا، اس دن سے میں نے صرف رات کو کھانا کھاتا ہوں، دن میں روزے سے ہوتا ہوں، یعنی ہمیشہ کا روزہ میں رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لما عذبت نفسک، اپنے نفس کو کیوں عذاب میں ڈال رہا ہے. پھر آپ نے اس کو کہا سم شہر الصبر، ایک تو صبر والے مہینے کا روزہ رکھ. کون سا مہینہ ہے؟ رمضان، اس کو شہر الصبر کہا گیا. وہ یوم من کل شہر، اور ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لے. اس نے کہا نہیں زدنی فإن نبی قوہ، زیادہ ہونا چاہیے، میرے اندر قوت ہے. آپ نے فرمایا سم یومین، مہینے میں 2 روزے رکھ لے. اس نے کہا نہیں زدنی، زیادہ ہونا چاہیے. تو آپ نے کیا کہا سم من الحرم وترک، سم من الحرم وترک، سم من الحرم وترک. ٹھیک ہے، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھ چھوڑ دے، روزہ رکھ چھوڑ دے، روزہ رکھ چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یوں کر لو، 3 دن روزہ رکھو، 3 دن چھوڑ دو، اس طرح سے کر لو، لیکن مسلسل روزہ نہ رکھو. ٹھیک ہے، تو حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے، تاکید فرمائی. صوم یومی الاثنین والخمیس، سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوموار اور جمعرات والے دن روزے سے ہوتے تھے. تو آپ کو جب کہا گیا کہ آپ سوموار اور جمعرات والے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ سوموار اور جمعرات والے دن اللہ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. جمعرات والے سوموار اور سوموار والے جمعرات کو، یعنی شفٹیں لگتی ہیں جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو معاف کر دیتا ہے، ہر مومن کو، سوائے متہاجرین، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جو آپس میں کیا ہیں، ناراض ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرہما، ان کا معاملہ پیچھے چھوڑ دو، باقیوں کے گناہ معاف کر دو. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فی وانزل علی فی، ایک تو میں سوموار والے دن پیدا ہوا اس لیے شکرانے کا روزہ رکھتا ہوں، اور اسی دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی، وحی کی ابتدا بھی، یعنی وہ بھی شکر کا روزہ تھا. تو سوموار والے دن روزہ رکھنا ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن روزہ رکھنا، یعنی کسی نے پیدائش کا دن منانا ہے نا، خوشی منانی ہے تو روزہ رکھ کے منائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. شکر کا روزہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، روزہ رکھ کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. صیام الثلاثۃ ایام، 3 دن کا روزہ رکھنا. حضرت ابو ذر غفاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان نصوم من الشہر ثلاثۃ ایام، کہ ہم مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں، اس کا حکم دیا. یہ آپ حکم دیتے تھے، کون سے؟ 13 14 15 13 14 15 تاریخ، یعنی چاند کی 13 14 15 جو تاریخ ہوتی ہے، جن دنوں میں چاند روشن ہوتا ہے، ان کو ایام بیز کہتے ہیں. ایام بیز کا روزہ رکھنا، سفیدی سے، سفید راتیں. اور فرمایا یہ ایسی ہے جیسے صوم الدہر ہے، یعنی 3 دن روزہ رکھ لیا، 10 ٹائم ملٹیپلائی کرو تو پورا مہینہ روزہ رکھ لیا. سیام یومن و فطر یومن، 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کرنا، یعنی انتہا یہ ہے. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص وہ کہتے ہیں کہ
اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ آپ رات کو کھڑے رہتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا ہی ہے. تو آپ وسلم فرمایا فصم وافطر وصلی ونم. دیکھو روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو. ساری رات نہ کھڑا ہوا کرو، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی افطار کر لیا، یہ کام کرو. فإن لجسدک علیک حق، تیرے جسم کا بھی حق ہے. وإن لزوجک علیک حق، تیری بیوی کا بھی حق ہے. وإن لزوجک علیک حق، تیرا جو ملاقاتی آتا ہے اس کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے. وإن بحسبک ان تصوم من کل شہر ثلاثۃ ایام، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لو کافی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اللہ کے وسلم زیادہ ہونے چاہیے. تو آپ وسلم فرمایا پھر ایسا کرو فصم من کل جمعہ ثلاثۃ ایام، ہر جمعہ 3 روزے رکھ لو. یہاں جمعہ سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ویک، جیسے ہم کہتے ہیں ہر ہفتے میں 7 days. تو اصل میں اصطلاح یہ تھی جمعہ. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ویک کے لیے اصطلاح کیا تھی؟ جمعہ. ہر جمعہ 3 روزے رکھ لو. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہر ہفتے 3 روزے یہ بھی کم ہے. تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ سم صوم نبی اللہ داؤد ولا تزد علیہ، داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ لو اور اس پہ پھر اضافہ نہ کرو. ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ کے وسلم داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ تو اللہ کے وسلم نے کہا کان یصوم یوما و یفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے. یہ کر لو بس. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، کہ پسندیدہ ترین جو روزہ ہے اللہ کو وہ کون سا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا. اور وہ کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑ دینا. اور پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ کان ینام نصف، آدھی رات سوتے تھے، و یقوم ثلث، پھر 1/3 رات کھڑے ہوتے تھے. یعنی رات کو 3 حصے کر لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں 1/3 رات کھڑے ہوتے تھے. وہ ینام السدس، پھر قیام کر کے پھر 6واں حصہ سوتے تھے، پھر فجر کے لیے بیدار ہوتے تھے. قیام کے بعد پھر سوتے تھے 6واں حصہ. چلیں جی لاسٹ یہ ہم پڑھ لیں پھر نیکسٹ اس کے بعد. جواز فطر الصائم المتطوع، یعنی جس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. حضرت ام ہانی سے ہے کہ آپ وسلم فتح مکہ والے دن ان کے گھر تشریف لائے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، آپ وسلم کی کزن تھی. تو آپ وسلم کو کے سامنے پانی لایا گیا یا کوئی پینے کی چیز تھی. فشارب، آپ نے پیا. ثم ناولنی، پھر آپ وسلم نے حضرت ام ہانی کو دیا کہ آپ بھی پی لیں. تو انہوں نے کہا انی صائمہ، میں روزے سے ہوں. تو آپ وسلم فرمایا دیکھو ان المتطوع امیر علی نفسی، متطوع جو نفلی روزے سے ہے نا وہ اپنے نفس کا امیر ہے، یعنی اس نے خود فیصلہ کرنا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے. فین شئت فصومی وین شئت فافطری، چاہو تو روزہ کھول دو چاہو تو برقرار رکھو. یعنی تمہاری کوئی دعوت کرتا ہے، اگر بندہ نفلی روزے سے ہوتا ہے، کہیں کسی کے ہاں چلا گیا، اس نے چائے سامنے رکھ دی، شربت لا کے رکھ دیا، اس کو تو نہیں پتا تھا آپ نفلی روزے سے ہیں، تو اب چاہو تو افطار کر لو، چاہو تو اس کو کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے، تمہارا اختیار. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور لوگ آئے، پھر صحابہ کرام آئے کھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی نے کہا انی صائم، دسترخوان پہ کھانا چن دیا گیا. ایک بندے نے کہا کہ جی میں تو روزے سے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاکم اخوکم وتکلف لکم، دیکھو تمہارے میزبان نے بڑا تکلف کیا تمہارے لیے اور مطلب دعوت دی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کہا کہ افطر وسم یومن مکانو ان شئت، اگر چاہو تو کسی اور دن روزہ رکھ لینا اس کی جگہ، اور آج افطار اگر چاہو تو، یعنی مجبور بھی نہیں کیا، اس پہ چھوڑ دیا. لیکن اس کو کہا کہ اگر کسی نے اہتمام کیا ہے تو بہتر ہے روزہ افطار کر لو. تو متطوع جو ہے، جو نفلی روزے سے ہے، تو وہ روزہ کیا کرے گا؟ افطار کرے گا، اور اس کی جگہ پہ پھر دوسرے دن جو ہے وہ روزہ رکھے گا. ٹھیک ہے. چلیں جی آج اتنا کافی ہے. نیکسٹ ٹائم پھر ہم آداب الصیام سے شروع کریں گے، روزے کے آداب، اور پھر روزے کے مفسدات اور مباحات. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.